बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो पंजाब हुकूमत है या पीटीआई की जो हुकूमत है मरकज़ी या पंजाब की सतह पर जो कायम है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको अपने सवा दो साल वाला जो उनका टेन्योर है उसमें ये दूसरा बड़ा चैलेंज आया है, जिसमें उन्होंने अपनी लीडरशिप, अपनी जो सलाहियत है हुकूमत करने की, अपना जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, और जिस तरह यूँ समझें कि एक चीफ़ एग्जेक्टिव ने अपनी परफॉर्मेंस को शो करना होता है, जिसमें बताना होता है, उसने साबित करना होता है कि उससे अच्छा चीफ़ एग्जेक्टिव जो है ना कभी आया और ना कभी आएगा। तो वो मौके इनको 2 दफ़ा ये मिले हैं, ये दूसरा मौका है। ये मौका है जो गुजरपुरा में ज़्यादती वाला वाक़या हुआ है एक ख़ातून के साथ, लेकिन हमने देखा कि जो पहला वाक़या था उसकी तरह ये वाक़या भी या ये मौका भी जो है वो वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपने हाथ से गंवा रहे हैं, और वो साबित कर रहे हैं कि उनके अंदर जो अहलियत है वो या तो कम है, या फिर यूँ कह लें कि उनका जो लर्निंग का एक प्रोसेस है, हर बंदे के अंदर एक मादा होता है कुछ सीखने का, वो भी नहीं है। पहला वाक़या तो साहिवाल का सानिया हुआ था, जिसमें क्योंकि वो पंजाब की हदूद में हुआ था, लेकिन वो उनकी शायद वज़ीर आला की डोमेन में नहीं आता था, इसलिए हम कह सकते हैं किसी हद तक कि जी कि वो उनमें उनका कोई कसूर नहीं था। अगर वो कुछ चाहते भी साबित करना तो वो ये नहीं साबित नहीं कर सकते थे, मुल्ज़मान को पकड़ के कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते थे। उसकी वजह ये थी कि वो मामला वफाक का था, वो वज़ीर आज़म ने उस पर इनिशिएटिव लिया, और उनके बयानात आपने सुने होंगे कि जी मैं तो अभी तक सदमे में हूँ उन बच्चों की तस्वीर को देख के, और मैं बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने गालबन किसी दौरे पे जाना था, गालबन मुझे याद पड़ता है सऊदी अरब के दौरे पे जाना था या उम्रे पे जाना था, कुछ इस तरह की जो मुझे याद पड़ता है वो वाली बात है। तो उन्होंने कहा था मैं आके ये वाला मसला हल कर दूँगा, लेकिन वो मसला हल नहीं हो सका। ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक सिक्योरिटी स्टेट हो, उसमें इस तरह के मामलात में हमेशा जो कमज़ोर लोग हैं उनकी नहीं सुनी जाती। कमज़ोर लोग जो होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, तो ज़ाहिर है उनको सुलह करनी पड़ी, बल्कि उन्होंने कहा जी शनाख्त नहीं कर सके। लेकिन ये वाला मामला थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। इस मामले में ज़ाहिर है कि जो विक्टिम है वो मौजूद है, और उसने मतलब ये कि ऐसा भी नहीं है कि वो शायद जो इतलात हैं कि वो किसी कमज़ोर ख़ानदान से नहीं हैं, DHA में रहती हैं, उनके पास फ़्रांस की नेशनैलिटी है, तो शायद जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है वो इंसाफ़ देने की कोशिश करेगा। लेकिन बात आ रही है अहलियत के ऊपर। वज़ीर आला पंजाब साहब इस टेस्ट केस में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। किस तरह हो रहे हैं वो आप ये समझें कि पहली बात ये है कि उन्होंने जी वो आनियाँ जानियाँ शुरू कर दी। मैं CCPO का जो इसमें किरदार है उसमें शायद मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उस पर बात करूं। वो बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का उनका किरदार है, और जो उनकी शख्सियत अंदर से बाहर आई है वो मुझे समझ आती है कि वो अगर आप उनका जो कैरियर है वो उठा के देखें, और उसमें जो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हुई हैं वो उठा के देखें, वो उन पे हर तरह के जो कहते हैं ना पंजे ऐब शरई, वो सारे इल्ज़ामात उन पर लग चुके हैं। और मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह का जो ऑफ़िसर है बददियानत भी हो और केयरलेस भी हो, और जिसके अंदर जो एक इंसानियत का एक एहसास होता है वो ना हो, ऐसे अफसर को इस तरह के ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने अभी तक इस सानहे के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया। ट्वीट ही वो करते हैं ना, इससे ज़्यादा तो उनको कुछ शायद आता भी नहीं है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो सिर्फ ये किया कि CCPO नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैंने आपको इसकी वजह बता दी हुई है कि ये एक खालिस्तान पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, और ये अपॉइंटमेंट जो थी वो अपने सियासी मुखालफिन को, क्योंकि ये 20 तारीख को APC होने जा रही है, उसके नतीजे में अगर अपोजिशन समझती है कि वो उसने तहरीक चलानी है, एजिटेशन शुरू करनी है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो इनको पुलिस इस तरह की चाहिए, लोहा बरदार जो पुलिस होती, डंडा बरदार पुलिस, गंडासा बरदार पुलिस, जो मार मार के लहू लुहान कर दे पॉलिटिकल वर्करों को, इनके सियासी मुखालफिन को। इनका एजेंडा, इनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ
ان کے سیاسی مخالفین ہیں، اور ان کو اگر ہلکا سا بھی یہ شبہ جس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مریم نواز نہ چل پے، شہباز شریف ہی نہ کہیں پہ ہمارے خلاف چل پڑیں، یا اور بھی اس طرح کی جو پنجاب کے علاوہ سندھ میں بھی جو صورتحال ہے، لیکن وہ پنجاب فوکس ہے، پنجاب نے ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں کس نے رہنا ہے، کس نے آنا ہے اور کس نے جانا ہے۔ تو یہ ان کا تو جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف سیاسی فوکس ہے، سیاسی مخالفین کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے پولیس کے ذریعے، اور ان کو ایک بے رحم اور ایک گھٹیا لیول کا ایک پولیس آفیسر چاہیے تھا جو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا، اور اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے آئی جی تک کی پرواہ نہیں کی، پولیس کی جو ڈسپلن فورس ہے اس کی چین آف کمانڈ کی پرواہ نہیں کی، ادارے کو برباد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ویسے بھی ہمارا ادارہ جو پولیس ہے وہ کہاں تک ہے، بہرحال یہ کہانی کسی اور طرف نکل رہی ہے۔ میں فوکس کرنا چاہ رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ وہ یہ پروو کر سکتے تھے اس کیس میں کہ بھائی جان میں اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور مجھ سے اچھا چیف ایگزیکٹو نہ کبھی یہاں پہ آیا اور نہ کبھی آئے گا، لیکن اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، اور وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کی۔ ناکامی کا اعتراف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس والے نے بندہ پکڑ لیا، نہیں ہم نے نہیں پکڑا، وہ ہم گئے تھے چھاپا مارنے، لیکن وہ جناب اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ گیا، اس کی ایک بچی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا کہ وہ ایک وقار الحسن نامی بندہ ہے، وہ ہم نے بھی لوکیٹ کر دیا جیو فینسنگ کے ذریعے۔ وہ بندہ سامنے آیا ہے، اس نے آ کے ضمانت کروائی ہے، اور اس نے کہا کہ جی کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں، آپ نے جو تفتیش کرنی ہے تفتیش کر لیں۔ اور وہ خاتون جو ہیں، مذکورہ خاتون جو وکٹم ہیں اس سانحے کی، اس حادثے کی، اس خوفناک بے ایمانہ کارروائی کی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ملزم ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بطور چیف ایگزیکٹو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے سانحات سے کس طرح نپٹنا ہے، پولیس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہ خالی کام پولیس کا ہے بھی کہ نہیں؟ آپ زینب والا کیس دیکھ لیں، چپ سادے رکھی اس وقت ان سب نے، اور پھر بعد میں پتہ چلا جی کہ وہاں پہ آئی ایس آئی بھی تھی، وہاں پہ ایم آئی بھی تھی، وہاں پہ جو ہمارا فرانزک ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیمپلنگ کرتا پھر رہا تھا، اور وہاں پہ جیو فینسنگ سے لے کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے انہوں نے سیمپلنگ کی، اور اسپیشل برانچ علیحدہ سے، سی آئی اے کے لوگ علیحدہ سے، اور جو کہتے ہیں یہ والی ہماری جو آئی بی ہے اس کے لوگ علیحدہ سے وہاں پہ متحرک تھے، اور وہاں پہ ڈیرے لگانے پڑے ان کو، اور وہاں تب جا کے انہوں نے ملزم پکڑا، اور پھر اس کو یعنی پھر پروسیکیوشن چلی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو پہلی بات یہ ہے کہ کہہ دیا کہ جی نہیں وہ ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ اب لوگ شک یہ کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے اور یہ شاید مقابلے میں پار کر دیں۔ کل کلاں کو اگر یہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مرضی کے ساتھ ایک جعلی مقابلہ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کہ یہ ان کے خلاف ایک کیس بھی بن سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جعلی مقابلے ہونے نہیں چاہیے، اسٹیٹ کو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مقابلے میں مار دیں، اور یا پھر کم از کم اگر کیس چلانا ہے تو ان کو سر عام سزائے موت دیں۔ قانون بنانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ قانون شاید اس کی اجازت بھی دیتا ہو، اگر نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قانون بن جائے گا، لیکن اس طرح سے ہی کام ختم نہیں ہوتے۔ یہ پھر ایک لمبی بحث ہے، فلاسفیکل بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پروسیکیوشن سے لے کے انویسٹیگیشن تک یہ جو حکومت ہے، یہ بزدار صاحب وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے؟ انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ جناب کہ آپ پھر پورا ہاتھ ڈالیں بندے پہ، آپ پہلے اس کو لوکیٹ کریں، پھر جناب شواہد اکٹھے کریں، اور پھر اس طرح کی کارروائی کریں کہ وہ بندہ کل کو بچ نہ پائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر معاملہ ہے پروسیکیوشن کا، اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے لیے۔ پروسیکیوشن کیا ہے کہ آپ کیس اتنا اچھا بنائیں، اتنے ٹھوس شواہد اکٹھے کریں کہ ملزم عدالت سے چھوٹ نہ سکیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا عدالتوں پہ، نظام انصاف پہ یقین بڑھتا ہے۔ تو ان دونوں کاموں میں یہ حکومت جو ہے
یا یہ انتظامیہ جو ہے، اور خصوصاً یہ جو CCPO ہے جس کی صرف اور صرف جو قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی مخالفین کو یس سر کہہ کے دیوار کے ساتھ لگا دے گا، لولان کر دے گا، مار مار کے برا حال کر دے گا، اور یہ نہیں کہ تحریک جو ہے وہ کوئی عمران خان کے خلاف چل نہیں سکے گی۔ اس کو جس افسر کو لگانے کا ہی یہ مقصد ہو، اس نے نہ پولیسنگ ٹھیک کر سکتا ہے، وہ نہ لوگوں کو تحفظ دے سکتا ہے، وہ پھر وہی کہے گا کہ جی اسی تو نہیں تحفظ کر سکتے، تو پٹرول دیکھ کے نکلنا چاہیے تھا آپ کو گھر سے، اور پھر کوئی راستہ بھی وہ پکڑنا چاہیے تھا جہاں پہ ڈاکو نہ ہو، کیونکہ پولیس تو وہاں پہ آپ کو نہیں بچا سکتی، آپ کو خود بچنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو CCPO صاحب ہیں، ہمارے بزدار صاحب بھی اسی طرح کے ہی ہیں۔ ایک اچھا موقع تھا جو انہوں نے خود آ کے گنوا دیا ہے۔ اپنے آپ کی جو لیڈرشپ ہے، چیف ایگزیکٹو ہاؤ چیف ایگزیکٹو ورکس، وہ والا جو ایک موقع تھا کہ جناب کہ میں اپنی دھاک بٹھا سکتا، لوگ شہباز شریف کو بھول جاتے، اس طرح کا ایک ان کے پاس موقع تھا، وہ گنوا دیا ہے۔ اب صرف اس میں یہ ہے کہ دعا کریں کہ اس نااہل پولیس اور نااہل حکومت کے ہاتھوں کوئی بے گناہ اس کیس میں نہ مارا جائے، کیونکہ انہوں نے جو پبلک کا پریشر ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہونا، اور انہوں نے صرف کیا کرنا ہے فیس سیونگ کے لیے کہ ہاں جی پکڑ لیا، اور پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ جی کہ وہ چھڑا کے بھاگ رہا تھا تو ہم نے اس کو پکڑ کے گولی مار دی اور مقابلہ ہو گیا۔ اس طرح کی یہ کارروائی ہونی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پراپر ایک ریاست کا کام ہوتا ہے وہ والا اڈاپٹ کیا جائے گا، اور یہ اس کے جو ملزمان ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ درست پکڑے جائیں، اصل مجرم پکڑے جائیں، اور پھر وہ ایک عدالتی قانونی فورم کے ذریعے ان کو جو سزا ہے، اس کی جو بھی سزا ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے، تو وہ ان کو ملے، تاکہ پروسیکیوشن کے اوپر بھی لوگوں کا اعتبار بیٹھے اور پاکستان کے نظام انصاف پر بھی لوگوں کو تھوڑا سا اطمینان ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا یہ کام اس حکومت اور اس پولیس سے ہو پائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔